بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو بزرگو، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ تمام کو یاد ہے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ جب محرم لوٹ کے آتا ہے تو جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیتا ہے۔ جیسے ہمارا انگریزی سال آتا ہے اور شروع ہوتا ہے تو ہمارے بھائی اس کو جو ہے نیو ایئرس مناتے ہیں، بھائی نیا سال شروع ہوا تو اس کے لیے جو ہے وہ ہیپی ایئرس جائے جو بھی کہے اس کا جشن مناتے ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی ایک عجیب داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ قربانی پر رکھا ہے۔ یہ امت جب سے آئی ہے تب سے قربانی پر ہے۔ اس امت کو اللہ نے جو نبی دیا وہ بھی قربانی والا نبی تھا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ دیے وہ بھی قربانی والے تھے۔ تمام کے تمام قربانی پر کھڑے تھے۔ آج تک اللہ نے اس امت کو دوسروں کی قربانیوں پر خوشی منانا نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں خوشیاں بھی عطا کی ہیں اس دن نے تو ہماری قربانی پر کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان عید آتی ہے تو اس وقت اللہ ہمیں خوشی نصیب تو کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے رمضان کے روزے رکھواتا ہے۔ قربانی پہلے ہے، اس کے بعد خوشی ہے۔ آپ دیکھیں بقرہ عید گئی تو بقرہ عید میں رمضان حج کروائے، اور حج کے بعد قربانی عید دی تو وہ بھی قربانی والی ہے، اس کا نام ہی قربانی۔ تو ہماری تو خوشی بھی جو ہے اپنی قربانی پر ہے، لیکن آج یہ امت بھول گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قربانی والی امت بنایا ہے، اور یہ امت ہر دور میں قربانی دے گی، چاہے اس کا چھوٹا، اس کا بڑا، اس کا اگلا، اس کا پچھلا، جو بھی آئے گا اسے قربانی دینا ہوگا۔ اور جب تک یہ امت قربانی نہیں دے گی تب تک اس امت میں نکھار نہیں آنے والا۔ یہ پہلے دن سے اس کی تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مشورہ ہوا کہ بھائی اسلامی سال کس مہینے سے شروع کیا جائے، اسلامی تاریخ کہاں سے ہم شروع کریں؟ تو ایک مشورہ ہوا، اس میں الگ الگ رائے آئی کہ بھائی جو ہے اسلامی سال کہاں سے شروع کریں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے شروع کریں، کیونکہ جو ہے ہماری عیسوی تاریخ ہے جیسے ابھی چل رہی ہے 2019، وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چلتی ہے۔ تو کسی نے کہا ہمارے نبی کی پیدائش سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے۔ بہت ساری رائے آتی رہی، لیکن آخر میں حضرت علی نے ایک فیصلہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم اسلامی تاریخ اسلامی سال کو شروع کریں۔ اسلامی جو ہے ہجری جب شروع ہو اور ہجری گنی جائے تو کہاں سے شروع کریں؟ کہاں ہجرت سے شروع کی جائے کہ اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ہے اس سے ہم اسلامی سال کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تاریخ اور ہجری تاریخ جو شروع ہوئی وہ جو ہے ہجرت سے شروع ہوئی۔ پھر حضرت علی نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ ہجرت سے اس لیے شروع کریں گے تاکہ اس امت کو یاد رہے کہ یہ امت قربانی کے لیے دنیا میں آئی ہے، بغیر قربانی کے یہ امت کبھی نکھار میں نہیں آئے گی۔ عزیز دوستو، محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو سب سے بڑی زینت دی، اور اس محرم کے مہینے کو جو زینت ملی سب سے پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے فجر کی نماز میں آپ کو خنجر مارا گیا۔ ابو لولو نامی ایک جو ہے غلام نے آپ کو خنجر مارا اور وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر تو کھا لیے لیکن نماز نہیں توڑنے دی، پیچھے سے ہاتھ پکڑا، ایک صحابی کا آگے کر دیا، اور کسی نے آگے بڑھنے کا سوچا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ عمر مرتا ہے تو مر جائے، لیکن امت تک پیغام جائے کہ نماز خنجروں کے بعد بھی نہیں چھوٹتی۔ لیکن آج کی امت شاید پتہ نہیں ہے، تاریخ ان کو یاد نہیں ہے کہ حضرت عمر کو پہلے تاریخ کو محرم میں خنجر لگا، اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہے آپ نے صحابہ سے کہا نماز پوری کرو، اور نماز پوری کرنے کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھایا گیا، آپ زندہ بھی رہے۔ حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اس حالت میں بھی بے ہوش ہو جاتے تھے بار بار، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا آپ کو بیدار کیا جاتا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ سوچو کہ کسی کو جو ہے خنجر کے گھا لگے ہو، ہمارے یہاں
بیمار کو اس کی زحمت نہیں دی جاتی کہ اس کو نماز پڑھوائی جائے، لیکن صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو بیدار کیا جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت عمر کہتے ہیں ہاں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ سوچیں کہ خنجروں کے بعد بھی نماز پڑھی جا رہی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ پیش آیا جو ہم تمام جانتے ہیں، اور جس کے لیے محرم آتا ہے تو لوگ روتے بھی ہیں شاید، اور لوگوں کے آنسو بھی بہتے ہیں کہ جو ہے اس واقعے نے محرم کو عزت دے دی، 10ویں تاریخ کو عزت مل گئی۔ ایسے تو جو ہے محرم کی 10 تاریخ اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو ہمارے سے پہلی جو امتیں آئی ان میں بھی اس تاریخ کی عظمت رہی ہے، وہ بھی اس تاریخ کی عظمت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، 10 رجب سے شروع ہوا، 10 محرم کو پورا ہوا، پانی کا سیلاب آیا، اور اتنا بڑا سیلاب کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، ایک علاقہ نہیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا چند علاقوں میں پانی آیا ہے، لیکن طوفان نوح وہ طوفان تھا کہ جس میں پوری دنیا میں پانی پانی تھا، جو حتیٰ کہ لکھا ہے قرآن میں کہ جو ہے پانی زمین سے ابل رہا تھا۔ آج نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لو، اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے لو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت نوح کے ایک اشارے پر سارے جانور کشتی میں آ گئے، لیکن آج شاید یہ امت ایک اشارے کو نہیں سمجھتی۔ جو اشارہ حضرت نوح کے جانوروں نے سمجھا تھا کہ ایک اشارہ کر دیا سارے جانور کشتی میں آ گئے، آج کی یہ امت انسان ہونے کے باوجود اشارے بھول گئی کہ اشارہ نہیں کہنا پڑتا ہے، بار بار کہو اور دہراتے رہو، تب بھی سمجھ میں بعض باتیں نہیں آتی۔ لیکن طوفان نوح اس وقت کشتی میں بیٹھنے کے لیے جانور کو اشارہ کیا گیا، سارے جانور آ گئے، تو اس وقت اللہ نے جودی پہاڑ پر جب کشتی کو روکا تھا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان کے ختم ہونے کے شکرانے پر 10 محرم کو روزہ رکھا۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اس وقت بھی 10 محرم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ آج بھی دوستو دنیا کا فرعون چڑھ کر بول رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمان کو دبایا جا رہا ہے، اسلام کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی امت اپنی تاریخ دوہرا لے تو اب بھی 10 محرم آ سکتی ہے جس میں وقت کا فرعون ڈوب سکتا ہے، لیکن اس امت کو اپنی تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امت اپنی تاریخ بھول گئی ہے، اور یاد رکھنا میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو لکھ کے جانا۔ علماء نے لکھا ہے جو امت اپنی تاریخ بھول جائے، جو امت اپنی تاریخ بھول جائے، اپنا ماضی بھول جائے، اسے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں، وہ زمین کے نیچے بہتر ہے۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم جانتے ہیں کہ ساری تاریخ کس سے بڑی ہوئی ہے۔ کہ کبھی بھی اس امت میں ایسا دور نہیں آیا کہ امت عیاشی کی شکار ہوئی ہو، اس امت نے جو ہے کبھی بھی اپنے پیٹ کے لیے جینا سیکھا ہو یا اپنی عیاشی کے لیے جینا سیکھا ہو، ایسا دور کبھی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ ابھی کی تاریخ ہے کہ ہمیں اس سے آشنا کر دیا گیا۔ سب سے آخری مارکہ بھی پیش آیا وہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا تھا، جنہوں نے حطین کی لڑائی لڑی، 7 بادشاہ سے لڑی تھی۔ 7 بادشاہ پورا یورپ چڑھ کر آیا تھا صلاح الدین کے سامنے، اور صلاح الدین کا ایک چھوٹا سا لشکر، جیسے حسین کے ساتھ 72 تھے، میرے نبی کے ساتھ 313 تھے، ایسے صلاح الدین کے پاس بھی چھوٹا لشکر تھا، اور سامنے والی طاقت پوری زور پر تھی، اور ایسی زور تھی کہ پورا یورپ تھا، پورا یورپ چڑھ کے آیا تھا۔ 7 بادشاہوں کے ساتھ صلاح الدین نے ایک لڑائی لڑی، اس کا نام حطین تھا۔ اس حطین میں آپ نے 7 بادشاہوں کو جو ہے زیر کیا اور ان پر فتح حاصل کی، لیکن جب وہ بادشاہ لائے گئے ان میں سے ایک بادشاہ نے صلاح الدین سے ایک بات کہی تھی اس وقت کہ صلاح الدین آج تو تیرا تقوی موجود تھا اس لیے تیرا لشکر فاتح ہو گیا، لیکن یاد رکھ ہم نے ان میں تیری قوم میں ایسی چیز چلائی ہے کہ تیرے بعد یہ لوگ ہمارے غلام رہیں گے۔ اس وقت صلاح الدین نے پوچھا کیا چلایا، تو اس وقت اس نے کہا تھا ہم نے ان میں پورن سیکس چلایا ہے، اس کی ایجاد وہاں سے ہوئی۔ باطل نے سب سے آخری حربہ، سب سے آخری داؤ جو چلایا اس امت پر وہ یہ چلایا کہ ان نے سیکس کو کھول دیا، اور جب اس امت نے یہ دیکھنا شروع کیا یہ امت جو ہے بیار مددگار ہو گئی، اپنی تاریخ بھول گئی۔ اسے یاد تو رہے حسین چہرے، لیکن اسے یاد نہیں رہے کہ کربلا میں خون میں ڈوبے ہوئے چہرے۔
یہ امت بھول گئی بدر کی تاریخ، احد کی تاریخ، تمام تاریخیں بھول گئی اور اسے یاد رہا تو وہی چیزیں یاد رہی جو آج کل دکھائی جا رہی ہے۔ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف ایک ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا اور ہم کو لگا دیا گیا ناچ گانوں میں اور جو ہے میوزک پر جھلکتے ہوئے جسموں میں لگا دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے جو میوزک اور جو جسم میوزک پر دھڑکے اور جو عورت میوزک پر ناچے اس کی کوکھ سے کبھی صلاح الدین پیدا نہیں ہوتے اور نہ اس کی کوکھ سے کبھی محمد بن قاسم آئے۔ آج امت بھول گئی اور اسے دیا گیا تو کیا دیا گیا؟ آپ کو میوزک دیا جا رہا ہے، آپ ناچو، آپ کا گانا دیا رہا ہے، آپ ناچو۔ کیا ہم بندے بن کے پیدا ہوئے تھے کہ ہم ناچیں گے؟ کس تاریخ میں لکھا؟ کون سے صحابی کی تاریخ میں ہے؟ کون سے جو ہے نبی کی تاریخ میں لکھا کہ امت کبھی میوزک پر ناچی تھی؟ ہر شادی میوزک کا شکار، کہیں بھی دیکھا جاوے ہمارا جوان صرف ناچنا کو سمجھتا ہے۔ آؤ میں تم کو اقبال کا ایک شعر سناؤں جو اقبال نے 47 کے وقت کہا تھا۔ کیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ اس امت نے جب بھی اپنی تاریخ کو بدلا ہے، یہ امت نیچے سے اوپر آئی ہے، یہ امت زمین کی کھائیوں سے سریا تک پہنچی ہے تو ایک ہی چیز تھی کہ اس کو قربانیوں نے اٹھایا تھا۔ بغیر قربانی کے یہ امت نہ کبھی اوپر آئی ہے نہ آئے گی۔ یہ طے شدہ تاریخ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر تاریخ میں اونچا لانا ہے تو پھر قربانی پڑھانا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے، بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ اس امت کا جوان جب تک قربانی دیتا تھا دین کے لیے تو اللہ کا دین سربلند تھا، اور جب اس امت کے جوان نے اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے قربانی دینا سیکھی تو عیاشی آسمانوں پر پہنچی۔ کسی اور نے نہیں پہنچایا، یہ میرے جوان نے پہنچایا، اور کوئی نہیں پہنچانے والا۔ میرے جوان نے پہنچایا عیاشی کو عروج پر۔ باقی آپ محرم کا مہینہ ہے، چلو میں کہتا ہوں 72 کو لے کر حضرت حسین کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ اگر کربلا میں نہ جاتے تو آپ کی جنت تو جانے والی نہیں تھی، آپ کی جنت پکی تھی۔ اللہ کے نبی نے مرنے سے پہلے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا بچہ حسن اور میرا بچہ حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو سرداری مل چکی تھی، پھر کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی میدان میں جا کے نماز پڑھنے کی؟ اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو بھی جنت پکی تھی، اگر آپ کربلا میں نہ جاتے تو بھی جنت پکی تھی، پھر کیوں گئے تھے؟ آپ کے ہاتھ سے جنت کی سرداری نہیں جانے والی تھی۔ اللہ کے نبی کا بول چڑھتے ہوئے سورج کی طرح صحیح تھا، بلکہ چڑھنے والا سورج اگر اس کی روشنی بے نور ہو جائے تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن میری نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی گئے اس امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس امت کی تاریخ قربانی کے ساتھ جڑی ہے، اور انہوں نے دکھایا تھا حضرت علی مقام نے کہ میرے نبی کا اور میرے نانا کا دین جب بھی زندہ ہوگا تو کربلا کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن یہ امت اپنی کربلائے بھول گئی اور اسے یاد ہے تو دوسری چیزیں یاد ہے، اسے یاد نہیں ہے تو کربلا یاد نہیں ہے۔ ارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلو حسین نے تو عین وقت تھا کہ جب آپ کو پہنچنے کا وقت آ گیا تھا، آپ سوئے ہیں، نیند آئی آپ کو، آپ نیند میں سے جاگے تو ہنسنے لگے۔ آپ کی بہن نے پوچھا کہ آپ بھائی کیوں ہنسا تو؟ یہ تو میدان ہے، یہاں تیرے بچے طرف رہے تو ہنسا کیوں؟ کہ بہن اللہ کے نبی آئے تھے اور یہ کہہ گئے کہ حسین میں تجھے لینے کے لیے آیا۔ جس کو نبی لینے کے لیے آ رہے اس کے بعد پھر وقت آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھنے دو تو وہ کہتے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ جن کے صدقے میں امت کو نماز ملی وہ کہتے تمہاری نماز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی حضرت علی مقام نے بتایا کہ نہیں، میں نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے روک دیا جائے تو بھی میں نماز تو پڑھوں گا۔ اور امت کو بتایا کہ ایک لشکر کو جو ہے وہاں میدان میں رکھا، ایک لشکر کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، اور اس وقت آپ کے جو ہے جسم پر سے خون بہ رہا تھا۔ سارے 72 ایسے تھے کہ ان کے جسموں پر خون تھا، ان خون کی حالت میں نماز پڑھ کے امت کو دکھایا کہ تم پر جیسا بھی عذر آ جاوے، تم کوئی بھی پوزیشن میں پہنچ جاؤ، لیکن نماز فرض ہے، کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن یہ امت جو حسین کے نام سے روتی ہے اور اپنے آپ کو عاشق حسین
دیتی ہے, اپنے آپ کو حسینی کردار پر کھڑا کرتی ہے, لیکن اس کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نماز نہیں. آج کا میرا جوان کیا کہتا ہے, فجر کیوں نہیں پڑھتی, ہاں اٹھا نہیں جاتا. ارے ایک یہودی نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا, میں آج سے کہتا چلوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے, میرے کسی جوان کی سمجھ میں آ جائے, وہ نماز پڑھ لے, میرے لیے اللہ جنت کے فیصلے کر دے. ایک یہودی نے کہا تھا ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کہ جو امت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فجر میں اپنی نیند چھوڑ کر نہیں آ سکتی, یہ امت کیا میدانوں میں آئے گی؟ اور کس منہ سے کہتی ہے یہ امت کہ ہم میدانوں میں آئیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانا ہے تو پھر اپنے آپ کو قربانی پر لانا پڑے گا. اور سب سے بڑا حسینی کردار کہ آپ نے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے وہ یہ لکھ کر لے کر جائے کہ حضرت علی مقام امام حسین نے زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی ہے. اگر کسی کے پاس لکھا ہوا ہو مجھے آ کر بتائے کہ حضرت حسین نے ایک نماز چھوڑی ہے, کبھی نہیں زندگی میں قضا ہوئی. اور یہاں سے لکھ کر جاؤ کہ سچا حسینی وہ ہے جو زندگی میں نماز کو قضا نہ ہونے دے. فجر ضرور پڑھیں گے, نیند سے دین کی قربانی دینا پڑی تو کیا ہے, دیر سے سوئے تو کیا ہوا, ارے 10 منٹ پہلے سوئے ہو, فجر کا وقت آ جائے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اور حسین نے میدان میں چھوڑا نہیں ہے, اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا. اور یہ کہہ کر دکھایا کہ سچا حسینی وہ ہوگا جو نماز کو نہیں چھوڑے گا. دوسرا کردار حضرت حسین نے یہ بتایا کہ حضرت حسین کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ مظلوم تو بنے ہیں, ظالم نہیں بنے ہیں. میرے دوستو, اگر ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں حضرت علی مقام کا نام لوں. حضرت علی مقام مظلوم بنے ہیں, آپ نے ظلم نہیں کیا ہے. اس امت کی تاریخ ہے پہلے دن سے, یہ امت ظلم نہیں کرتی. یہ امت ظلم سہ سکتی ہے لیکن ظالم نہیں بن سکتی, ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی. اگر آپ چاہتے ہو قیامت کے دن آپ کو امام علی مقام کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہو جائے تو پھر مظلوم بنو, ظالم نہیں. اب ظالم کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہو, کسی پر ظلم مت کرو. اب ظلم کس کو کہتے ہیں یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے ظلم کس کو کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اگر آپ سچے حسینی ہیں اور میں سچا حسینی ہوں تو پھر ہمارا کردار یہ ہو کہ ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں, ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے, ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو ہے اپنے آپ کو حسین کا نام لے کر یزیدوں کے ساتھ کھڑا کرنا یہ امت کی کبھی تاریخ نہیں ہوئی ہے. ابھی جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے, ان میں ایک آدمی نے شعر لکھا کہ اہل حجاز نے تو بیعت کر لی یزید کی, اب زمانے کو ضرورت ہے کسی حسین کو, تو اب تو ضرورت ہے کوئی ماں ایسی آئے, کوئی باپ ایسا آئے جس سے ہمیں وہ کردار والا بچہ ملے جو حسینی کردار ادا کر جائے. دوستو, صرف ناچنے کا نام, صرف جو ہے شادیوں میں ڈی جے بجانے کا نام, یا کہیں ڈی جے بجتا ہو ہم یہاں ناچ رہے ہو, اس کا نام حسینی نہیں ہے. حسینی کردار یہ ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو قربانی پر لاؤ, اپنے آپ کو نمازوں پر لاؤ, اپنے آپ کو بدلو. آپ چاہتے ہو آپ کی تاریخ بدلے تو آپ کو قربانی دینا ہی پڑے گا. اور سب سے پہلی قربانی کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. جب تک اس امت کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا یہ امت طاقتور تھی, اور اس امت کی اللہ نے مدد کر کے دکھائی تھی. بدر میں 313 تھے لیکن اللہ کے تعلق والے تھے, اللہ نے باطل کو توڑ دیا. اور مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے آج بھی پوری امت مل کر 313 پیدا کر لے جو بدر والے تھے, اللہ اس امت کی مدد کر کے دکھائے گا. 313 پیدا کرے وہ جو صحابہ والے تھے, آج بھی کر رہی ہے امت مل کر, تو پھر اللہ ان کی بھی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی. اور ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ اللہ نے جو بدر میں فرشتے اتارے تھے وہ اللہ نے واپس نہیں بلائے, اللہ نے ان کو زمین پر ہی رکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں دنیا کے حالات, شام میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہوا, ابھی کشمیر میں کیا ہوا, سارے حالات اس امت کے سامنے. اور یہ امت پڑھتی سنتی ہے, مجھے پتا نہیں کتنی بے حس امت ہے کہ اس کو صرف سننے کے بعد
2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنے کی بھی توفیق مل جائے۔ ابھی جو ہے سب نے ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک چچا یہ کہہ رہے تھے، بڑی سفید داڑھی اور عمر میں یہ کہہ رہے تھے کہ جن عورتوں کا سر کبھی آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا، ان عورتوں کی جو ہے عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ سنا سب نے، لیکن میں اپنے دل سے پوچھوں، تجھے رونا آیا؟ کیا میرا دل اتنا مر گیا کہ کبھی کسی پر اس نے رونا نہیں سیکھا؟ میرے حالات مجھ پر آتے ہیں، میں روتا ہوں، میرے بچہ بیمار ہو میں روتا ہوں، میری بیوی بیمار ہو تو میں روتا ہوں۔ کیا امت کی بہن پر، امت کے بھائیوں پر حال آئے تو کیا کبھی دل رونا نہیں سیکھا؟ اتنا یہ دل مر گیا۔ ہمیں دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی ہم وہی ہیں جو حسینی کردار رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو، آپ کے دل میں درد ہے تو پھر اس درد کو جگائیے، اور اپنے آپ کو کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام ضرور کرو کہ جو ہے جب بھی ایسے موقع ہو روزانہ 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو اور اللہ سے کہو، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تجھ سے مانگ سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر گئے۔ اے اللہ تیرا کام ہے مدد کرنا، تو نے بدر میں مدد کی، تو نے احد میں مدد کی۔ اے اللہ ہمارے بھائی مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جائے، ظلم چاہے کسی پر بھی کیا جائے، چاہے کافر پر کیا جائے، چاہے مسلمان پر کیا جائے، چاہے جانور پر کیا جائے، لیکن وہ حرام ہے۔ ظلم اپنا بدلہ خود لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 2 سے 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اللہ آخرت میں الگ دے گا۔ اور ایک ظلم ہے کہ اللہ ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں اس کی سزا الگ ہے۔ اور لکھا ہے تاریخ میں کہ جو ہے بے ایمانی کے ساتھ، کفر کے ساتھ اللہ نے حکومتوں کو پنپنے دیا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہ کسی حکومت کو اللہ نے پنپنے دیا ہے نہ اللہ پنپنے دے گا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، اللہ ایسی حکومت ہے جو ظلم کرتی ہے اس سے اپنا انتقام خود لے لے گا، لیکن ہمارا ایک کردار ہو کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ محرم کا سبق یہ ہے کہ ہم اگر حسین کے ساتھ اور حضرت علی مقام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک چیز ہے، کبھی ظالم کے ساتھ ہی نہ بنے اور کبھی نماز نہ چھوڑے۔ میں ایک جملہ پھر دوبارہ دہراؤں، پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ حضرت علی مقام اور حضرات صحابہ اور جتنے کتب، ابدال، اولیاء کرام، جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، جتنے نبی آئے، جتنے صحابہ آئے، جتنے کتب آئے، جتنے ابدال آئے، جتنے اولیاء کرام آئے، آپ مجھے کسی ایک کی تاریخ لا کر دکھا دو کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز قضا کی ہو۔ آپ کو کسی کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا، نہ کسی کی سوال عمر میں ملے گا کہ انہوں نے نماز چھوڑی ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں اولیاء کرام کو مانتا ہوں، ان کے پیر کی دھول کے برابر اس زمانے کا کوئی بلی نہیں ہو سکتا، ایسے لوگ آئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماننا یہ ہے کہ صرف ان کی تعظیم کی جائے، نہیں، ماننا یہ ہے کہ جو کام وہ کرانے امت کے پاس آئے تھے وہ کام بھی زندہ کیا جائے۔ انہوں نے امت کو نماز پڑھ کے دکھائی اور یہ دکھایا کہ تم کہیں بھی ہو نماز تم پر معاف نہیں ہے، نماز تم پڑھو گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت جنید بغدادی ہو، 2 میں سے ایک کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پر اندھیرا ہوا، پھر روشنی ہو گئی، اور کیا کہا گیا ان کا نام لے کر کہ آپ پر نماز معاف کر دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ آپ پر نماز معاف کر دی گئی۔ تو اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ نبی پر تو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کیسے ہو سکتی ہے، یہ شیطان ہے۔ فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ کو بھی نماز نہ پڑھنے دے یا کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس بیٹھا ہو نماز میں نہ آنے دے، سمجھو وہ شیطان ہے، اس پر بھی اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے من الجنۃ والناس، میں ایسے شیطانوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جناتوں میں سے ہو، جو انسانوں میں سے ہو۔ تو جو وہ کام کروائے جو شیطانوں کے ہیں وہ انسانوں کا شیطان ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور جہاں ہمارا دوست ایسا ہو جو نماز میں نہ آنے دے، اس پر بھی اعوذ باللہ پڑھو تاکہ وہ جو ہے بھاگ جائے وہاں سے۔ ایسے شیطان کو بھی بھگانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان نے دوسرا پیترا بدلا اور ان کا نام لیا اور کیا کہا کہ تو تیرے علم کی بنیاد پر مجھ سے بچ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو شیطان کتنا چالاک ہے،
کیا کہہ رہا ہے؟ تو تیرے علم کی بنیاد پر مجھ سے بچ گیا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں نہیں، تو پھر شیطانیت کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بچا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ میرا علم کوئی چیز نہیں ہے، میرا اللہ نہ چاہتا تو مجھے گمراہ کر دیتا، میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو نماز نہ اس امت پر کبھی معاف ہوئی تھی نہ کبھی معاف ہوگی۔ یہ امت توپ کے دہانوں پر ہو یا کہیں بھی ہو، کوئی بھی حال میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، ہاسپٹلوں میں ہو، گھر میں ہو، جہاں کہیں ہو، اس امت پر نماز فرض ہے۔ یہ امت نماز پڑھے گی، اللہ اس کے کام بنائے گا۔ ہم چاہتے ہیں سچے حسینی بنے تو پھر دو کام کرنا۔ حضرت علی مقام کے دو کردار ہیں اور محرم کے دو سبق ہیں، ایک نماز کبھی مت چھوڑنا اور ایک کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ مظلوم کا ساتھی بن کر تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں لیکن ظالم بن کر نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جو دوسرے بھائی ہیں، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ بھی ہمیں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اخلاق والا معاملہ تمام کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو کل ان کا وسرجن ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ صاحب ہم جائیں گے ہی نہیں، ہم جائیں گے تو کسی کو کوئی موقع ملے گا۔ بھائی ہم نہ کتے کے منہ میں انگلی ڈالیں اور نہ کتا کاٹے، صحیح بات ہے۔ میں ہاتھ ڈالتا ہوں کتے کے منہ میں، پھر روتا پھرتا ہوں کتے نے کاٹ لیا۔ بھائی آپ کا نام کب آئے گا؟ جب آپ جاؤ گے تو آئے گا نا، جاؤ ہی مت دیکھو، وہ اپنے آپ اپنی جگہ چلے جائیں گے، جہاں جانا ہے جہاں سے آئے وہی جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا تہوار ہے، ان کو اللہ نے جو ہے زمین پر ان کو زمین دی ہے، اپنی زمین پر چلیں گے جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھائی امن قائم رہے، انصاف قائم رہے، دنیا میں جو ہے انصاف اور امن پنپتا رہے، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے تمام کے ساتھ اچھا ویوہار کریں۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہی ہماری مذہب کی تعلیم ہے۔ نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہی بنتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے قوم خطرے میں پڑے، جس سے قوم کا امن خطرے میں پڑے، کبھی ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ ملک تمام کا ہے، اس ملک کو بنایا ہے تو سیکولرزم کے ساتھ بنایا ہے۔ اب یہ امت اسی طرح جیے گی، اس لیے اس ملک کے اندر امن قائم رہے تو ہمارے لیے بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں کوئی چھیڑخانی نہ کریں، اور اس کا آسان طریقہ ہے ہم وہاں نہ جائیں۔ اور دوسری ایک بات سن لو، میں آپ کو کہتا ہوں بطور فتویٰ کے کہتا ہوں کہ اگر ہم وہاں گئے اور ہم وہاں کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے کوئی جو ہے گزر رہا تھا اور ہم کو وہ ان کا جن کو معبود مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اگر وہ ہمیں اچھا لگ گیا اور ہم نے دل میں سوچ لیا کتنا اچھا ہے، تو پھر ہمارا ایمان گیا، اندر سے ایمان گیا۔ اس لیے ضرورت ہی نہیں وہاں جانے کی، کیونکہ اگر دل میں خیال بھی آیا تو جائے گا، فالتو کا کوئی ایسا کام کرنے جاوے، اس لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر کی بات کہ بھائی جو ہے جو وہاں جاتے ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں بھائی مت جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہو تو پھر جاؤ تو کم از کم ایسے جانا کہ کسی قوم کا امن خطرے میں نہ پڑے۔ دیکھو انہوں نے علماء کو بھی بلایا تھا اور سب کچھ ساری باتیں ہوئی، علماء نے بھی وہاں وعدے کیے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمارا مذہب کسی کو دکھ دینے کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے کوئی ہمارے ساتھ جو ویوہار کرے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ برا ویوہار نہیں کرتے۔ اور انہوں نے بھی لکھا بھی ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھے بھی ہوں گے، کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے اس شہر کا اور پورے ملک کا امن خطرے میں نہ پڑے، ایسا کام ہونا چاہیے۔ ان سے بھی انہوں نے تاکیدیں کی ہے بھائی آپ بھی ایسا کرنا کہ بھائی جو ہے مسجدوں کا علاقہ ہے وہاں وغیرہ میں جو ہے آپ بھی لحاظ کریں، ہم بھی لحاظ کریں گے، اور یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے بھائی ہم ان کی جگہ پر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کا تہوار ہے، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں جنت بنائی ہے، تو پھر اللہ ان کے تہوار میں ان کو خوشیاں دے گا۔ ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں ہے، اس لیے جو ہے ہمارے پر ہو سکتا ہے قربانی آئی ہو، لیکن ان کے لیے تو دنیا جنت ہے، اس لیے اللہ جو ہے کبھی ان کے تہوار کو بگاڑتا نہیں ہے، ان کو ان کی خوشیاں دنیا میں ہی دیتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جو ہے ایمان بغیر کا آدمی نیک کام کرتا ہے، جیسے صدقہ کرنا، وہ دان کہتے وغیرہ، وہ تمام کرتا ہے تو اللہ ان کے بدلے میں اگر ان سے خوش ہو جاتا ہے تو اگر اس کی مقدر میں ہے تو ایمان دے دیتا ہے، اگر مقدر میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔
جتنا دینا ہے وہ تمام کا تمام دنیا میں دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے اوپر تو جو ہے موت کے وقت زیادہ تر تکلیفیں آتی ہے، ہم بیماری میں جاتے ہیں یا کسی اور دکھ میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والا اس لیے دکھ میں جاتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے اور یہ دنیا میں ہی پاک ہو کر سیدھا جنت میں قابل بن جاوے۔ اس لیے دنیا میں ہمارے لیے کچھ تکلیف آ سکتی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بھائی جو ہے کل ان کا ہے تو ہم اس کا خوب لحاظ کریں۔ دوسرا اس کے بعد ایک اور بات لکھی ہوئی اس میں کہ جو ہے خاص کر عصر اور مغرب کا وقت ہے، اس میں بھائی اوڑھن کر نہ جاوے، ان کا جو وہ جہاں سے جا رہے ہیں ان میں اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھے اور اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور لکھی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں نفلی اعتکاف کرے، دعاؤں میں لگے، نمازوں میں لگے، اور گھر کی مستورات سے بھی درخواست کی ہے بھائی وہ بھی اعتکاف میں لگے، اور اللہ توفیق دے تو روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھ لے۔ اگر ہمارے جوان کا کسی کا رمضان میں روزہ چھوٹ گیا ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قضا کا روزہ رکھ لیں اور اعتکاف کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اعتکاف نہیں کرتے تو ایک بات کا خوب خیال پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہاں نہ جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے امن خطرے میں پڑے۔ اور آخری بات جو اس لائن سے ہے کہ کوئی بھی غلط میسیج فارورڈ نہ کرے، صاف صاف پرچے میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی غلط میسیج فارورڈ نہ کرے، نہ فیس بک پر، نہ واٹس ایپ پر، نہ ٹویٹر پر، نہ ہاسٹر پر، نہ کوئی بھی چیز ہو ایسی، انسٹا جو بھی ہو، اس پر کسی پر بھی کوئی غلط میسیج نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے قوم میں فالتو کا بھڑکاؤ ہو جائے اور غلط چیز ہو جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے غلط میسیج سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔